نماز میں لوگ 10 غلطیاں کرتے ہیں. غلطیاں تو ویسی بہت سی ہو سکتی ہیں الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے. 10 غلطیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں آج انشاءاللہ اس پر تھوڑا آگاہ کرنا ہے, متنبہ کرنا ہے, اسپیشل اسی لیے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. تقریباً 10 غلطیاں ہیں. ان میں سے بعض غلطیاں تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی, سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. اب سوچ لو کتنا اہم مسئلہ ہے. نماز افضل العبادات ہے, نماز اہم العبادات ہے. آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز صحیح تو سارے اعمال صحیح, نماز گڑبڑ تو سارے اعمال گڑبڑ. اس لیے نماز کو ہمیں سنوار کر اچھے سے اس کے آداب و سنتوں کی رعایت کر کے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے نماز میں, حروف صحیح ادا نہ کرنا. الحمدللہ رب العالمین, نہ ہا نکل رہی نہ عین نکل رہی ہے, نہ جہاں رکنا ہے وہاں رک رہے ہیں, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین صراط المستقیم, اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں, حروف صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے دوستو, نماز میں الحمد شریف ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی صورتیں 10-12 صورتیں چھوٹی چھوٹی, وہ تو صحیح کم سے کم کر لیں ہم. بس جیسے چلی آ رہی ہے جیسے پڑھ رہے ہیں بس ویسے پڑھ رہے ہیں, ایسا غلط ہے میرے دوستو. نماز میں حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں, معنی بدل جائیں گے نماز نہیں ہوگی, کتنا اہم مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے حروف صحیح ادا کرنے کی فکر کریں. اپنے اماموں سے ملیں, اپنے محلے کے مسجد کے امام ہیں, عالم صاحب, حافظ صاحب, ان سے جھجکے نہیں, بے جھجک, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ اپنی نماز کو صحیح کرنے کی فکر کریں. بہرحال دوسری چیز ہے تعدیل ارکان نہ کرنا. رکوع سے اٹھے, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے. 1 سیکنڈ کم سے کم رکنا, ہمارے اعضاء صحیح اپنی جگہ پہنچ جائیں, یہ واجب ہے, اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں. سجدے میں گئے, اللہ اکبر, سجدے میں گئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, نہیں, دونوں سجدوں کے درمیان رکیں. سجدہ اطمینان سے کریں, رکوع اطمینان سے کریں, رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان سے کمر سیدھی کریں. اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نگاہ نہیں کرتا, نظر نہیں کرتا جو رکوع سے اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے, ایسا حدیث میں ہے. تو میرے دوستو, نماز میں تعدیل ارکان, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تعدیل ارکان فرض ہے. اگر کسی نے تعدیل ارکان نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی اس کی, اور ہمارے یہاں واجب ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث کی روشنی میں. اس لیے ضروری ہے تعدیل ارکان کرنا. تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے؟ ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 3 یعنی تیسری غلطی ہوتی ہے, سجدے میں کوہنی زمین پہ ٹیک دیتے ہیں. یہ جو کوہنیاں ہوتی ہے سجدے میں زمین پہ ٹیک دیتے ہیں, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس لیے سجدے میں ہمارے پہلو ایسے, پہلو سے ہاتھ الگ رہیں اور زمین سے بھی ہماری کوہنیاں الگ رہیں. یہ سجدے کا طریقہ ہے مرد کے لیے. عورت کے لیے الگ مسئلہ ہے, عورت کے لیے الگ مسئلہ ہے. عورت کو اپنے آپ کو چھپانا ہے, اس کے لیے ستر اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چپکا دے زمین سے. یہ بھی ایک مستقل بحث ہے. لوگ یہاں پر بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کی نماز میں فرق کہاں سے لائے. بھئی حدیث میں فرق موجود ہے. اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار بن کے دیر شانے نہ بنے آپ, بلکہ علماء سے ملیں, ان سے سمجھیں کہ صحیح مسئلہ کیا ہے. خیر, اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ویڈیو ریکارڈ کریں گے. چوتھی غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ سجدے میں ناک زمین پہ بہت سے لوگ نہیں ٹیکتے, پیشانی زمین پہ ٹیک دیتے ہیں اور ناک اوپر رہتی ہے, حالانکہ ناک کو بھی زمین پہ ٹیکنا سجدے میں واجب ہے, ضروری ہے. 5ویں غلطی, دوران نماز یعنی نماز کے دوران آواز کے ساتھ جمائی لینا. نماز پڑھ رہے, نماز پڑھتے پڑھتا شیطان ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے, جمائی آ رہی ہے نا تو کنٹرول کریں, اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں یا دانت سے دانت دبا کر روکنے کی کوشش کریں. جمائی کو نماز میں آنے نہ دیں, یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. یا جمائی آئے تو فوراً آپ کھکاریں, تو اس سے بھی کیا ہوتی ہے, جمائی ختم ہو جاتی ہے. تو نماز میں آواز کے ساتھ جمائی لینا یہ بھی نماز کی بہت بڑی غلطی ہے. 6ٹھی غلطی, نماز میں ٹخنے ڈھانپنا. جو ٹخنے ہوتے ہیں نا, ویسے بھی عام حالات میں مرد کے لیے ٹخنے ڈھانکنا یہ ناجائز ہے, گناہ ہے نا. اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا, بخاری شریف کی روایت میں. تو جب عام حالات میں چلتے پھرتے اپنے آفس میں یا گھر میں ٹخنے ڈھانپنا مرد کے لیے جب حرام ہے, تو نماز کے وقت کیوں حرام نہیں ہوگا؟ کسی غلط کام کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی تو گناہ ہے نا. جیسے سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے, اگر سونے کی انگوٹھی پہن کر مرد نماز پڑھے گا تو نماز بھی مکروہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ کراہت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسے ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھنا بھی گناہ ہے. اس لیے پاجامہ اپنا ٹخنے کے اوپر ہی سلوائیں. اور اگر کسی کا لمبا پاجامہ ہے تو نماز پڑھتے وقت وہ اپنے پائچوں کو, اپنی موریوں کو موڑ لے. وہ آپ کہو کہ پائچے موڑ کر نماز پڑھنے کا تو منع ہے, وہ حدیث لوگوں نے غلط سمجھی ہے. جو پائچے مطلب یہ کہ موڑ کر نماز پڑھنے کے بارے میں لوگ جو بات بتائی جاتی ہے, یہاں تو ہم پائچے جو موڑ رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے موڑ رہے ہیں, لیکن اتنی موٹی سی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. خیر بہرحال, تو ٹخنے کھلے رکھنا چاہیے نماز میں, یہ ضروری ہے. ٹخنے ڈھانک کر نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا ہم کو. 7ویں غلطی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ رکوع سجدے میں امام سے پہلے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. رکوع سجدے میں امام سے پہلے چلے جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے.
बड़ा गुनाह है, हदीस पाक में इसकी भी वईद बताई गई है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें, इमाम साहब के पीछे पीछे चलें आप। नंबर 8, 8वीं गलती है, सजदे में पांव जमीन से उठा लेते हैं बहुत सारे लोग। अगर सजदे में दोनों पैर पूरे उठे रहे तो नमाज नहीं होगी, नमाज होगी नहीं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने उठाए वापस रख दिया, एक पांव उठाया रख दिया, तो ये भी तो मकरूह तहरीमी है। इसलिए पैर सजदे में जमीन से न उठाएं, जमीन पे टिके रहने दें, बल्कि अच्छे से दबा के रखें ताकि पैरों की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो जाए। ये सुन्नत है। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे पैर रख देते हैं, तो सिर्फ पैर रखना नहीं है बल्कि पैरों को जमीन पर टिका के उंगलियों का रुख किबले की तरफ करना है। ये 8वीं गलती। 9वीं गलती, नमाज में अगर किसी का मोबाइल गलती से बज जावे, है ना, घंटी बज जावे, फोन आ जावे, तो उसको बजने देते हैं। ऐसा ना करें, नमाज पढ़ रहे हैं, फोन आपका इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ, कहीं पर इधर रखा हुआ है, तो नमाज पढ़ते पढ़ते आप मोबाइल की जो घंटी है उसको बंद कर दें, या इस तरफ है तो उसको थोड़ा सा बंद कर दें। दूसरों की नमाज डिस्टर्ब तो नहीं होगी, अगरचे आपका यह अमल मकरूह है नमाज में, लेकिन आप दूसरों की नमाज में खलल डालने से आप हिफाजत कर रहे हो, तो उसको फौरन बंद कर दिया करें। और सबसे बेहतर तो यही है कि अच्छे से आप नमाज शुरू होने से पहले मोबाइल को साइलेंट कर दें या बंद कर दें। तो ये हुई 9वीं गलती। और 10वीं गलती, नमाज के बाद दुआ का एहतिमाम न करना। इसका भी ताल्लुक नमाज से है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज को नाक़िस नमाज बताया है जिस नमाज के बाद दुआ न की जावे। इसलिए नमाज के बाद दुआ का एहतिमाम हो। नमाज के बाद, खासतौर से फर्ज नमाज के बाद तो दुआ कबूल होती है, बेहतरीन वक्त है कबूलियत का। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज के बाद दुआ भी हम मांगा करें, सिर्फ रस्म ना निभाया करें। इमाम साहब ने हाथ उठाया, हमने भी हाथ उठा दिए, ऐसा ना हो, बल्कि एहतिमाम से दुआ मांगी जावे, तवज्जो और दिल के यकीन के साथ, कबूलियत के यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी जावे। अल्लाह करे कि इन गलतियों से हमारी नमाज पाक हो, हमारे दूसरे भाई बहनों की नमाजें भी पाक हो, और अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाजें मकबूल बने। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।